بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شریک دوسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی اور صبر کی داستان۔ باب اول، مکہ کا ماحول اور ایمان کی تلاش۔ چھٹی صدی عیسوی کا مکہ ظلمتوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا، قریش کے سردار اپنی طاقت اور دولت پر گھمنڈ میں مست تھے۔ عورت کو کوئی مقام نہ تھا، یتیموں اور غلاموں پر ظلم عام تھا۔ اسی ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی صدا بلند کی۔ یہ صدا نرم بھی تھی اور سخت بھی۔ نرم تھی ان دنوں کے لیے جو حق کے متلاشی تھے، اور سخت تھی ان سرداروں کے لیے جو اپنے بتوں کو خدائی کا حقدار سمجھتے تھے۔ انہی دنوں میں قبیلہ دوس کی ایک باشعور خاتون قضیہ بنت جابر دوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بعد میں شریک کے لقب سے مشہور ہوئیں، اس دعوت کی طرف متوجہ ہوئیں۔ باب دوم، ایمان کی روشنی کا نزول۔ شریک نے جب پہلی مرتبہ اسلام کا پیغام سنا تو ان کے دل کو سکون ملا۔ یہ پیغام ان کے فطری دلائل کے مطابق تھا۔ وہ کہنے لگیں، یہی وہ دین ہے جسے میں برسوں سے تلاش کر رہی تھی۔ انہوں نے اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اعلان آسان نہ تھا ایک خاتون کے لیے، وہ بھی ایسے دور میں۔ اپنے قبیلے اور سرداروں کے خلاف کھڑا ہو جانا، اپنی جان کو دعوت خطر دینا تھا، لیکن ایمان نے انہیں مضبوط کر دیا۔ باب سوم، دعوت اسلام میں سرگرمی۔ ایمان لانے کے بعد وہ خاموش نہ بیٹھی، انہوں نے مکہ کی عورتوں کو چھپ چھپ کر اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ رات کی تاریکی میں یا دن کے خاموش پہروں میں وہ قرآن کی آیات سناتیں۔ بعض عورتیں ان کے پاس مشورے کے لیے آتیں اور انہیں رسول اللہ کا پیغام سناتیں۔ قریش کے سرداروں تک یہ خبر پہنچی کہ شریک دوسیہ عورتوں کو بہکا رہی ہیں اور انہیں نئے دین کی طرف بلاتی ہیں۔ باب چہارم، قریش کے ظلم و ستم۔ جب قریش نے انہیں پکڑا تو طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ روایت میں آتا ہے کہ انہیں اونٹ پر بٹھا کر 3 دن تک بھوکا پیاسا بیابان میں چھوڑ دیا گیا۔ ریگستان کی جھلسا دینے والی گرمی، پیاس کی شدت اور تنہائی، مگر ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قریش کہتے اپنے دین سے پھر جاؤ، لیکن وہ جواب دیتی، میں اس دین سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ باب پنجم، اللہ کی مدد اور معجزہ۔ جب پیاس کی شدت بڑھ گئی تو انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اچانک ان کے قریب ایک برتن رکھا ہوا تھا جس میں ٹھنڈا پانی تھا۔ انہوں نے اسے اٹھایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور پیاس بجھائی۔ قریش کے لوگ حیران ہو کر کہنے لگے، یہ پانی کہاں سے آیا؟ ہم نے تو کچھ نہ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے صبر کا انعام تھا۔ باب ششم، ہجرت کی قربانی۔ مکہ میں اذیتیں سہنے کے بعد وہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئیں۔ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بیعت کی۔ انہوں نے مدینہ میں اپنی زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وہ غزوات میں شریک ہوئیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتیں، پانی پلاتیں اور مجاہدین کا حوصلہ بڑھاتیں۔ باب ہفتم، جہاد اور خدمات۔ غزوہ خیبر اور دیگر مواقع پر ان کی شجاعت نمایاں ہوئی۔ وہ عورتوں میں رہ کر صفوں کو منظم کرتیں، ان کی دعائیں، نصیحتیں اور خدمتیں مرد مجاہدین کے لیے حوصلہ بن جاتیں۔ شریک نے صرف اپنی ذات ہی کو نہیں بلکہ اپنے مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ وہ مجاہدین کے لیے کھانے
اور سامان کا انتظام کرتی اور سب اللہ کی رضا کے لیے کرتی۔ باب ہشتم، عمر طویل اور وفات۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے طویل عمر پائی اور خلافت عثمان کے دور تک زندہ رہیں۔ آخر کار انہوں نے مدینہ منورہ ہی میں وفات پائی۔ ان کی قبر آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے ایمان کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ باب نہم، سبق اور پیغام۔ حضرت ام شریک کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی حفاظت سب سے بڑی دولت ہے۔ مصیبتیں اور آزمائشیں ایمان کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے صابر بندوں کی مدد ایسے انداز میں کرتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عورتوں نے بھی اسلام کے لیے عظیم قربانیاں دیں اور ان کا کردار مردوں سے کم نہیں۔ اختتامی کلمات۔ حضرت ام شریک دوسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہمیشہ تاریخ اسلام میں صبر، قربانی اور ایمان کی علامت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ان کی داستان ہمیں پکار پکار کر کہتی ہے، ایمان کی راہ میں ڈٹ جاؤ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔